تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، اللہ رب العالمین نے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر جلوہ گر فرمایا اور پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں صحابہ اکرام، صحابیات، ازواج مطہرات، اولاد امجاد، اہل بیت اطہار، تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل طریقت، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، ان تمام مراحل کو اس لیے طے فرمایا تاکہ رہتی دنیا تک، کل صبح قیامت تک اللہ رب العالمین کا پیغام عام ہوتا رہے اور اللہ کے بندوں تک خدا کا پیغام پہنچتا رہے. جو قرآن پاک کو اور حدیث رسول کو سمجھا سکے. تو موضوع سامعین محترم، جیسا کہ قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا، 11ویں پارے کی آیت ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بڑا حسن اتفاق ہے جیسے اللہ رب العالمین نے جو اپنا نظام بنایا، اس آیت مبارکہ کو 11ویں پارے میں شامل کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے انعام یافتگان بندے، اپنے محبوبین، اپنے دوستوں کو ہر چیز سے باخبر رکھا ہوں، بے خبر نہیں، باخبر رکھا ہوں. کیونکہ قرآن کہہ رہا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ نے اپنے دوستوں کو لا خوف، کسی چیز کا خوف ہونے نہیں دیتا، ولا هم یحزنون، اور کبھی رنجیدہ، غم زدہ، خوف زدہ نہیں ہونے دیتا. کیوں نہیں ہونے دیتا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں. دیکھیے صاحبان محترم، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا موقع تھا، اس وقت بھی کہا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ اللہ پاک نے خود نظام بنایا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی یقین کرے یا نہ کرے، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ جس کو اپنا محبوب بنا رہا ہے
وہ خدا کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو فنا کر لے، اور جو محبوب ہو رہا ہے خدا کا وہ خدا کو راضی کر لے۔ بس یہ دو راضی ہوں تو تیسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں کوئی مانے یا نہ مانے اس سے پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں، اب تک تو صرف 11ویں پر، جھنڈے پر، غوث اعظم کی شان پر کہا کرتا تھا، لیکن آج اس بات کو ذہن میں ڈالا گیا کہ ہم 11ویں کرتے ہیں غوث اعظم کے نام سے، 11ویں کی نیاز، اور اولیاء کو جو فیضان اللہ پاک جاری کر رہا ہے، اپنے محبوبین کو جو خوشخبری دے رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ میرے محبوب بندے کبھی غم زدہ، رنجیدہ، خوف زدہ نہیں ہو سکتے، وہ آیت مبارکہ بھی پارے 11 میں شامل ہوئی۔ اس نے اتفاق خدا کا نظام خدا بندی دیکھی ہے، وہ آیت مبارکہ بھی 11ویں پارے میں آئی۔ اور یاد رکھ لیں، غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں آپ کریں یا نہ کریں، غوث اعظم کا جھنڈا آپ لہرائیں یا نہ لہرائیں، یعنی لگائیں یا نہ لگائیں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میں نے بارہا کہا کہ 11ویں کا مطلب یہ نہیں ہم اہل سنت والجماعت، علماء ربانیین، علماء حق جو بیان کرتے ہیں کہ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں کی نیاز اگر آپ کر لو تو آپ کے لیے خیر و برکت ہے، آپ کے گھر میں برکت ہے، نہیں کرتے یہ آپ کی مرضی ہے، مگر برا بھلا مت کہو، شرک بدعت کے فتوے نہ لگاؤ۔ خدا کے واسطے میں ہمیشہ کہتا ہوں، نہیں کرتے مت کرو، وہ مرضی ہے تمہاری، لیکن کرنے والوں کو یہ پوچھنا کہ قرآن میں کہاں ہے، تو قرآن کی آیت دے رہا ہوں، بتائیے جہاں اولیاء اللہ کو کہا جاتا ہے مر گئے، مٹی میں مل گئے، کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کیوں جایا کرتے ہو؟ تو پھر قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب وہ ہیں جن کو اللہ نے ہر چیز سے باخبر کیا ہے، بے خبر نہیں کیا۔ ارے اتنا سوچو، جب تمہیں دنیا کی کرسی مل جائے، دنیا کا عہدہ مل جائے، دنیا کا کوئی پوسٹ مل جائے، دنیا کی کوئی طاقت مل جائے، کوئی قیادت مل جائے، تمہارے ساتھ سیکیورٹی گارڈ ہوتا، تمہارے ساتھ گن مین ہوتا، لیکن اولیاء اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں، ان کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ اپنی زبانوں سے برا بھلا تو کہہ سکتا ہے، کہہ لے، لیکن میدان محشر میں آنا ہے، حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہونا ہے، وہاں خدا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو کہنا ہے کہو، تمہاری مرضی ہے۔ ان کے برابر تمہاری زندگی کوئی بسر ہو سکتی؟ بتاؤ۔ ارے جس کو ہم بڑے پیر کہتے ہیں، پرانے پیر کہتے ہیں، روشن ضمیر کہتے ہیں، ہیکل نورانی، قندیل سمدانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم سمدانی، غوث الثقلین کہتے ہیں، بالکل بڑے پیر ہیں، بالکل روشن ضمیر ہیں۔ اگر کوئی نہیں مانتے تو یہ اور بات ہے۔ کیسے؟ اب بتائیے، آپ اور ہم بھی وضو کرتے ہیں، کتنی دیر آپ کا اور ہمارا وضو رہتا ہے؟ کتنی دیر رہتا ہے؟ گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے۔ 5 گھنٹے سے زائد تو ہمارا وضو باقی نہیں رہ سکتا کسی اعتبار سے، کسی اعتبار سے۔
رہ سکتا؟ بالکل اینگ نوجوان بچوں کی بات کر رہا ہوں، ضعیف لوگوں کو ہٹا دیجئے، بیماروں کو ہٹا دیجئے، اینگ نوجوان بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ کتنی دیر وضو ٹکتا ہے؟ 5 گھنٹے بہت کہہ دیا میں تو، مگر جس کو ہم روشن ضمیر کہتے ہیں، جس کو پیران پیر کہا جاتا ہے، وہ غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی، 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی۔ اب کہتے ہیں کیونکہ قرآن نے کہہ دیا، اللہ نے بتا دیا، من شر وسواس الخناس، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان کا کام ہے جہاں اس کی بات بن نہ پائے کچھ نہ کچھ چنگاری لگا دے۔ اب ذہنوں ایک بات ڈال سکتا ہے۔ دیکھیے میں کہتا ہوں تو جب آنے والے سوال کو بھی بتاتا ہوں، اس کا آنسر بھی دیتا ہوں، جواب کہ کیا کہ ہو سکتا ہے عبد القادر جیلانی نے عشاء کے نماز کا وقت طویل ہونے کی وجہ سے اخیر وقت میں نماز عشاء ادا کر کے نماز فجر ادا کر لی ہوگی؟ نہیں، بالکل آپ اس دور کے اولیاء سے، اس دور میں جو حضرات تھے ان کی بایوگرافیاں اٹھا کر پڑھیں، وہ تحریر کرتے ہیں غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ اول وقت میں بغداد کی جامع مسجد میں نماز عشاء کی امامت فرماتے اور رات بھر ذکر الہی میں مصروف رہتے اور اسی وضو سے نماز فجر ادا کرتے۔ بتاؤ ہمیں کوئی ایسا نوجوان ہے، ہمیں کوئی ایسا بڑا عالم ہے، زاہد ہے، زہد و تقوی رکھنے والا، عبادت گزار، جو ہم اپنی عبادتوں پر اتراتے ہیں؟ ارے نہیں معلوم ہماری کتنی عبادتیں قبول ہوئی ہوں گی اب تک۔ کیوں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کے آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے، جبکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جہاں اللہ کی مقرر کردہ فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نورانی مخلوق ہمارے درمیان ہوا کرتی ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، دیوار کو ٹیکا لگا کر بیٹھتے ہیں، یہاں کی نہیں ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پیر لامبے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جی کوئی سیل فون نکال کے یوز کرتا ہے، کوئی باتیں کرتے ہیں۔ زمین اتنی بڑی ہے، وہاں کوئی بات یاد نہیں آتی، مسجد میں آنے کے بعد بات کرنا ایسی کون سی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، ایسی کتنی خاص بات ہوتی ہے جو مسجد میں آنے پر ہی یاد آئے؟ تو بتائیے اس سے ہمارے اعمال باقی رہتے ہیں یا ضائع ہوتے ہیں؟ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے کتنے سجدے رب کی بارگاہ میں قبول ہے، ہماری کتنی نمازیں رب کی بارگاہ میں قبول ہے، ہمارا کون سا عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہے، لیکن اولیاء اللہ کے وہ اعمال ہوا کرتے ہیں کہ ابھی ان کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا، اس سے پہلے کہ فرشتے رب کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں، مولا تیرے فلاں فلاں نیک بندوں نے اتنے سجدے طویل کر دیے، اتنا قیام طویل کر دیے، اتنا رکوع طویل کر دیے، اتنی دعائیں لمبی کر دیے کہ بڑی بڑی لمبی لمبی راتیں ختم ہو گئی، لکھتے لکھتے ہمارے ریکارڈ ختم ہو گئے، مولا اب اس عبادت کا صلہ تو ہی عطا فرما دے، اس عبادت کا گواہ تو ہی بن جا، ہمارے ریکارڈ تو لکھتے لکھتے ختم ہو چکے ہیں مولا۔ یہ ان کی عبادت ہے اور ہماری عبادت ایسی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، میں نے بارہا کہہ دیا جمعہ کی نماز ہماری ادا ہوتی ہے، میں کہہ رہا ہوں صرف یہاں کی اس مسجد کے مصلیوں کے لیے نہیں، ساری دنیا کی ہر مسجد میں جا کر دیکھیے، جیسے ہی 2 رکعت فرض نماز ہوتی ہے، سلام پھیرا جاتا ہے، ابھی دعا بھی ہونے نہیں پاتی اس سے پہلے کہ مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ بتاؤ میرے بھائی اتنی تکلیف کیا ہوتی ہے مسجد میں بیٹھنے سے؟ جبکہ آپ نماز پڑھیں گے،
قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، نماز میں سجدہ کریں گے، سر جب رب کی بارگاہ میں جھکے گا تو تمہارے اندر عاجزی و انکساری پیدا ہوگی۔ نماز میں یہ لذت ملتی ہے، نماز سے خدا کا قرب ملتا ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ بتاؤ جتنے لوگ 2 رکعت نماز فرض پڑھ کر نکل جاتے ہیں، کیا سب کو ایمرجنسی کام ہوتا ہے؟ بتائیے، ساری دنیا سے سوال ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم کو کہا جاتا ہے مول صاحب ہم پر طنز کرتے ہیں، ہم پر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ ارے آج اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا کیوں ہے؟ کیوں؟ جیسے دوسری آیت میں نے پڑھی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ انہوں نے ایمان ہی ایسا لایا، اس طرح ایمان قبول کیا، اس طرح ایمان کو ایکسپٹ کیا کہ وہ صرف اور صرف اپنی زندگی رب کی رضا کے لیے گزارنا چاہتے تھے، وہ زہد و تقویٰ کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ ان کے نزدیک اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ خدائے رب العالمین کی رضا ہے، خدائے رب العالمین کی رضا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کیا علاوہ ان کے، یہ تو امام الاولیاء سردار الاولیاء ہیں، علاوہ ان کے ہم جو دیکھتے ہیں کئی اولیاء اکرام کی مزارات پہاڑوں پر، جھاڑوں کے درمیان، جنگل و بیابان میں، کیوں؟ یہ اپنی گھر بار کی ذمہ داریاں ختم کرنے کے بعد خدا کے گھر آ کر جو عبادت کرتے، اس کے بعد تنہائی میں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جنگل و بیابان کا راستہ اختیار کرتے، تاکہ دنیا کے لوگوں سے بھی خلل نہ ہو، گھر والوں سے بھی کوئی خلل نہ ہونے پائے۔ ایسی طاقت ہمارے اندر، اتنی طاقت ہے۔ ارے معراج، برات، قدر، رمضان کی متبرک راتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، جمعہ کا جیسا معتبر دن ہمیں نصیب ہوتا ہے، آدھا 1 گھنٹہ بیٹھ کر ہم عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں نے بارہا کہا کہ میری تقریر سننے کے لیے آنے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں۔ ارے کم از کم فرض نماز پڑھنے کے بعد سنت اور نوافل تو ادا کر لے، سنت اور نوافل تو ادا کر لے۔ یہ آپ کے لیے ایکسٹرا بینیفٹ ہوتا ہے، ایکسٹرا ثواب ہوتا ہے۔ جیسے بازار بند کرنے کا وقت 11 بجے ہوتا ہے رات کے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ شٹر بند ہوتا ہے، بازو پیچھے کا دروازہ، سائڈ کا دروازہ یا اس شٹر میں چھوٹا سا کوئی حصہ کھلتا ہے جہاں سے اپنے کاروبار ہوتے ہیں۔ پھر محکمہ پولیس کے لوگ آتے ہیں تو ان کو رشوت دی جاتی ہے، لوگوں سے لوٹا جاتا ہے، ان کو رشوت دی جاتی ہے مہنگا دے کر۔ کیوں کرتے ہیں؟ نیند برباد ہو رہی ہے، گھر والے وہاں انتظار میں رہتے ہیں کھانے کے لیے، آرام کے لیے، نیند غارت ہوتی ہے، سب کچھ کر کے رات دیر گئے تک کیوں کرتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ تاکہ ایکسٹرا پروفٹ کمایا جائے بچوں کے لیے۔ تو ویسے ہی آپ کا ایکسٹرا بینیفٹ ہے فرض کے ساتھ ساتھ سنت اور نوافل کی کثرت کریں۔ ارے آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ اشراق نہیں پڑھ سکتے، آپ چاشت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ اوابین نہیں پڑھ سکتے، آپ قیام اللیل نہیں پڑھ سکتے، تو کم سے کم 5 وقت کی فرض نمازوں کی ادائیگی کر لیں، اس سے پہلے اس کے بعد کے سنت اور نوافل تو ادا کر لیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، صرف زبان اٹھائے تعارف کو لگاتے ہیں کہ ہم بھی عبادت کریں تو ان کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ کون سے ولی کے مقام تک پہنچو گے؟ کسی ولی کی برابری نہیں کر سکتے، کسی ولی کی برابری نہیں کر سکتے۔ اتنی دور کیوں جاتے ہیں؟ ولی تک کیوں؟ جو اپنے گھر کے، خاندان کے بڑے بزرگ لوگ ہیں،
جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. بتاؤ کوئی ہے نوجوان جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے؟ رات بھر فون میں، چیٹنگ میں، انٹرنیٹ پر، جب نماز فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو بستر یاد آتا ہے کوئی نوجوان جو اٹھ کر تہجد پڑھے؟ نہیں. تو پھر بس کہہ دیتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ ہم بھی عبادت کر لیں، ہم بھی نوافل کی کثرت کر لیں تو ان کے مقام تک پہنچیں گے. ارے بابا، اپنے خاندان کے بڑے بزرگوں کے مقام تک نہیں پہنچ سکے تو کہاں اولیاء کی بات کرنے کو چلے؟ وہ اولیاء اللہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی کو فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اللہ، فنا فی اللہ کر کے گزار دیا. اس لیے آج بھی ان کا چرچا ہو رہا ہے، کل صبح قیامت تک ان کا چرچا ہوتا رہے گا. آپ اور ہم غوث اعظم ہو، خواجہ غریب نواز ہو، خواجہ بندہ نواز ہو، کسی کی مدحت ہم بیان کریں یا نہ کریں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. یہ آیات پڑھنا بھی اولیاء کی مدحت بیان ہوتی ہے، اولیاء کی تعریف بیان ہوتی ہے. صرف غوث اعظم کے نام سے جلسہ کرنا، نعت کلام کو پڑھنا، منقبت پڑھنا، یہی غوث اعظم سے محبت نہیں. قرآن پڑھو تو اللہ کے ساتھ ساتھ نبی محمد الرسول اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے انعام یافتگان، جہاں اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اللہ نے انعام نازل فرمایا اپنے انبیاء و رسل پر، نبی محمد الرسول اللہ کے صحابہ پر، نبی محمد الرسول اللہ کی امت کے شہداء پر، نبی محمد الرسول اللہ کی امت کے اولیاء پر انعام و اکرام نازل فرمایا ہے. تو اس طریقے سے بھی ان کی مدحت بیان ہوتی ہے. اس لیے کہتا ہوں مسرور نہ سہی تو مجبور سہی، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے ان کا نام تو یاد آ ہی جاتا ہے. اعتراض کرنے والے کرتے ہیں، لیکن آخری بات ذہن میں بٹھا لیں، 11ویں کرنے والے حضرات جو چوراہوں پر چھلوں کے نام سے جو نشان پاک لگائے جاتے وہاں 11ویں اگر کرتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے اتنی استطاعت کے مطابق ہی 11ویں کی فاتحہ کا اہتمام کریں. دکان دکان جا کر، گھر گھر جا کر چندے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہے طاقت تو کرے، نہیں تو میرے غوث اعظم نہ ہمارے کھانا کھلانے کے محتاج ہے، نہ ہمارے جھنڈوں کے محتاج ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے، کرنا ہے اپنی طاقت کے بل بوتے. بچوں کو ڈبے دے کر چوراہوں پر کھڑا کرنا، 11ویں کا چندہ، ارے اتنا ہی چندہ کرنا ہے خود کے کفن کے لیے جمع کر لیں. کھلے الفاظ کہہ رہا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو حرف آ رہا ہے، جو اعتراضات ہو رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کی بدولت ہے. اگر چندہ کرنا ہے اپنے جنازے کے لیے چندہ جمع کر لیں، اپنے کفن دفن کے لیے چندہ کر لیں. غوث اعظم کی 11ویں کا نام، خواجہ اجمیری کی 6ٹی کا نام، نبی کی میلاد کا نام لے کر چندہ کر کے ایسے عمل کرنا گویا قبول ہونے کے بجائے اللہ کا قہر تم پر نازل ہو سکتا. اور جھنڈا لے کر جائیں، بڑے ادب کے ساتھ جائیں، ورنہ غوث اعظم ہمارے جھنڈوں کے محتاج نہیں ہیں. جس طرح میرا خدا بے نیاز ہے اسی طرح نبی کو بے نیاز بنا دیا، اور نبی کی امت کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، شہداء، اولیاء، صالحین
سب کو بے نیاز بنایا ہے۔ غوث اعظم تو نبی کی آل ہیں، حسنی حسینی ہیں۔ ارے وہ تو ہمارے جھنڈوں کے محتاج نہیں ہے، وہ ہماری نیاز کے محتاج نہیں ہے، وہ ہمارے نذرانوں کے محتاج نہیں ہے۔ 11ویں کرنا ہے کریں جتنی طاقت ہے، چندہ کر کے نہیں۔ کیا کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، چندہ کر کے پورا استعمال کرتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں، اٹھا کے رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن چندہ کر کے نہ کریں۔ کرنا ہے چندہ اپنے کفن دفن قبر کے لیے کر لیں۔ غوث اعظم کے نام پر، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر چندہ کرنا یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ یقین نہ آئے جس عالم دین پر آپ کا اتفاق ہے، جس مفتی صاحبان سے آپ متفق ہیں، جن پیران کبار سے جو سلاسل طریقت کے بزرگ ہیں، جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، ان سے جا کر میرے ان الفاظ کو لے کر سوال کر لیں۔ خدا را کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، وقت ہو چکا ہے، مجبور ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چندہ نہ کریں، چندے پر نہ کریں، کیونکہ آپ کا چندہ جو غوث اعظم اور دین اسلام پر حرف لا رہا ہے، غیر غلط کمنٹس اعتراضات ہو رہے ہیں، کتنوں کا ہم جواب دیں؟ خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ شریعت کے دائرے میں رہ کر حدود اسلام کو پار کرے بغیر آپ ہر وہ کام کریں، چاہے اولیاء کا ہو یا انبیاء کا۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔